ببلو میاں کا موڈ آج بہت خراب تھا۔ بات تو چھوٹی سی تھی لیکن ببلو کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اسی وجہ سے ببلو چادر میں منہ لپیٹے پڑا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ببلو میاں کو الادین پارک بہت پسند تھا۔ وہ ہر مہینہ اپنے امی ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ الادین پارک گھومنے ضرور جاتے تھے۔ وہاں کے جھولوں کی سیر کرنے میں ببلو میاں کو بہت مزہ آتا تھا، اور خاص طور پر واٹر پارک میں اونچی والی سلائیڈ تو انہیں بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ وہاں کا سمندر کی لہروں جیسا سوئمنگ پول، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم ببلو میاں کو بہت اچھی لگتی تھی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ الادین میں تو ببلو میاں کی جان تھی، اور آج تو غضب ہو گیا۔ ببلو میاں کے ہم جماعت راشد نے کلاس میں سب کو بتایا کہ وہ کل الادین پارک گیا تھا، اور کل ہی وہاں پر ایک نیا جھولا لگا ہے جو کہ بہت تیز اور خطرناک ہے۔ ببلو میاں تو راشد کی بات سنتے ہی غصے میں لال پیلے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الادین میں نیا جھولا لگے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے؟ میں آج ہی ابو سے کہہ کر ضرور الادین پارک جاؤں گا۔ ببلو نے دل ہی دل میں پلان بنایا، مگر جب ببلو میاں نے شام کو ابو کے دفتر سے گھر آنے پر ان سے الادین جانے کی فرمائش کی تو ابو نے صاف انکار کر دیا۔ ابو نے کہا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو ہم سب پارک گئے تھے، اب کیا روز صرف الادین پارک ہی جاتے رہیں گے؟ بس ابو کا اتنا کہنا تھا کہ ببلو میاں کا موڈ اور خراب ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر ناراضگی کے انداز میں بستر پر لیٹ گئے۔ ببلو بیٹا، کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ امی کی آواز ببلو میاں پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کہنے لگے، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ سب سے ناراض ہوں، ابو بھی خراب ہیں اور آپ بھی خراب۔ ببلو کی اماں کی تو ہنسی نکل گئی۔ کہنے لگی، ارے وہ کیوں بیٹا؟ میں نے آج الادین پارک جانا تھا، وہاں پر نیا جھولا لگا ہے، اور میں نے اپنے سب دوستوں کو بتایا تھا کہ میں انہیں اس نئے جھولے کے بارے میں بتاؤں گا، مگر ابو مجھے الادین نہیں لے کر جا رہے۔ ببلو کی شکل رونے والی ہو رہی تھی۔ اچھا یہ بات ہے، چلو میں تمہارے ابو کو یہیں بھیج دیتی ہوں، پھر تم دونوں مل کر فیصلہ کر لینا۔ امی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارے بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کیا کھسر پھسر چل رہی ہے؟ ابو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہی الادین جانے کے ضد، ببلو آپ سے ناراض ہے، یہ کہہ رہا ہے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ امی نے ابو کو بتایا۔ کیوں بھئی؟ یہ تو بہت بری بات ہے، کھانا کھانے سے منع کرنے پر تو اللہ میاں بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ابو نے ببلو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بس میں آپ سے کٹی ہوں، آپ مجھے الادین کیوں نہیں لے کر گئے؟ ببلو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی کچھ دن پہلے ہی تو گئے تھے۔ چلو اچھا یہ بتاؤ آج کیا دن ہے؟ ببلو نے مختصراً کہا کہ آج بدھ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہفتے کی شام کو ہم سب مل کر الادین پارک چلیں گے۔ اب خوش؟ ابو نے گویا ببلو کے دل کی بات کہہ دی۔ وعدہ؟ ببلو نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں پکا وعدہ، مگر آپ اپنا ہوم ورک بھی پورا کر لیجئے گا، اور تیسرا کلمہ جو آپ کو کچا پکا یاد ہے اسے بھی صحیح طرح سے یاد کر لیجئے، تب ہی ہم الادین پارک جا سکیں گے۔ ابو نے ببلو کے ذمہ کام لگا دیا۔ ٹھیک ہے، ببلو کی خوشی چھپائی نہ چھپتی تھی۔ وہ چھلانگ مار کر کھانا کھانے کے لیے بستر سے اتر آیا۔ کچھ دن بعد یعنی آج ببلو نے دوپہر ہی سے ابو کا انتظار شروع کر دیا۔ امی ابو کب آئیں گے؟ وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہوا امی سے پوچھ رہا تھا۔ ارے آنے ہی والے ہوں گے، اب بار بار تنگ مت کرو، امی نے ببلو کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ ببلو نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر ابو جان کھڑے تھے۔ السلام علیکم ابو جان۔ وعلیکم السلام میرے پیارے بیٹے۔ ابو آج الادین جانا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں ہاں بھائی مجھے بالکل یاد ہے، بس کپڑے بدل کر اور چائے وائے پی کر چلتے ہیں، ابو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ببلو بیٹا آج اسکول میں آپ نے کیا کچھ پڑھا ذرا بتاؤ تو، ابو نے چائے پیتے ہوئے ببلو سے پوچھا۔ ابو پڑھا تو بہت کچھ، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ببلو نے جواب دیا۔ ارے وہ کیا بات تھی بیٹا جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ابو ہماری اسلامیات کی مس کہہ رہی تھی کہ جو لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں وہ بعد میں جنت میں جائیں گے، وہاں پر درخت ہوں گے، پانی کی نہر ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی۔ ابو کیا جنت الادین پارک جیسی ہوگی؟ ببلو نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ارے الادین تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، جنت تو بہت بڑی اور خوبصورت ہوگی، ابو نے جواب دیا۔ وہاں پر جھولے ہوں گے؟ ببلو نے پوچھا۔ ہاں بہت سارے، ایک سے ایک بڑھ کر، اور پانی والے، سوئمنگ پول والے؟ ابو نے کہا
अरे बाबा, वहाँ पानी तो क्या शहद और दूध भी बह रहे होंगे। वाकई, और क्या वहाँ पर आइसक्रीम भी होगी? हाँ भाई, वो भी बहुत सारी होगी और चॉकलेट भी, यानी अच्छा वाला अलादीन पार्क। बबलू ने दोबारा कंफर्म किया। हाँ बस यही समझ लो। वहाँ कौन जाएगा? बबलू ने फिर पूछा। भाई जो बच्चे अच्छे काम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने अम्मी अब्बू को तंग नहीं करते, वो सब जन्नत में जाएंगे। अच्छा बबलू, आप ये बताएं, आप कितने साल के हैं? अब्बू ने सवालिया अंदाज में पूछा। 10 साल 4 महीने का, बबलू ने फख्र से जवाब दिया। देखें, आप 10 साल के हो गए, मगर आप सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं और बकिया नमाजें गोल। और जब आपके कारी साहब आते हैं तो कभी आपके पेट में दर्द होने लगता है और कभी सर में। इस तरह तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अब्बू ने बबलू को समझाया। अब्बू, मैं अब से नमाजें भी पढ़ूंगा और कुरान भी, और अम्मी की सब बातें सुनूंगा। फिर तो मैं अच्छे वाले अलादीन पार्क जाऊंगा ना? बबलू पुरुम्मीद लहजे में बोला। हाँ हाँ बिल्कुल जाओगे भाई। चलें भाई, देर हो रही है, अम्मी ने अब्बू की तवज्जो वक्त की तरफ कराते हुए कहा। अम्मी, मगरिब की अजान हो रही है, अब तो नमाज पढ़ कर ही चलेंगे, वरना अगर रास्ते में नमाज निकल गई तो मैं अच्छे वाले अलादीन पार्क कैसे जाऊंगा? बबलू अम्मी को बताते हुए बोला। अम्मी अब्बू हंसने लगे, जबकि बबलू सोच रहा था कि मैंने अब्बू से ये तो पूछा नहीं कि अच्छे वाले अलादीन पार्क में स्कूल भी जाना पड़ेगा या नहीं। जी तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? यकीनन आप लोग भी ये अहद कर चुके होंगे कि आप भी अच्छे वाले अलादीन पार्क जाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अम्मी अब्बू का कहना मानना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, नमाज पढ़नी है और कुरान से मोहब्बत करनी है। ठीक है, तो सारे बच्चे वादा करें और इस काम पर आज ही से अमल शुरू कर दें। और आखिरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें।